میں دوبارہ السلام علیکم، میں آپ سے دوبارہ سوال کر رہا ہوں. تو یہ ہے کہ میرا نام علی اسامہ ہے اور میں فیصل آباد، پاکستان فیصل آباد سے ہوں. کیا اسلام پر بنی ہوئی فلمیں دی میسج اور اصحاب کاف اور بہت سی جو عمر سیریز بہت ساری ہیں یوٹیوب پر، کیا یہ دیکھنا جائز ہے؟ اگر آپ یہ مفتی صاحب سے کنفرم کر دیں، مفتی عثمان پتہ نہیں کیا ان کا نام ہے، اور آپ اس کا جواب اپنے یوٹیوب چینل پر دیں تاکہ باقی بھی دیکھنے والوں کے لیے بھی گائیڈنس ہو. جزاک اللہ. بہت شکریہ دوست. وہ لوگ جو کہ سوال بھیج دیتے ہیں مجھے اور میں ان کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا، دراصل انہیں کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ سے ریمائنڈ کرا دینا چاہیے. میں آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس کام کو بہت خوبصورتی سے انجام دیا. میں ایک اکیلا شخص ہوں اور اس سوالوں کو جمع کرنا، پھر انہیں وقتی طور پر استعمال کرنا اور ان پر ویڈیو بنانا، ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا، لوگوں کے سوالوں کے جواب دینا، کاؤنسلنگ سیشن کے ذریعے لوگوں کے مسائل کا حل ان کو بتانا، یہ سارا کام میں خود ہی کرتا ہوں. سوائے ایک کام کے جو کہ رومانہ کرتی ہے ہمارے چینل پر، وہ ہے خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں انہوں نے بہت ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے موازین حسنات میں اسے اضافے کا سبب بنائے. آپ بھی اگر اس چینل کی کسی طریقے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے ممبر بن جائیے، اس کو سپورٹ کیجئے، اور جو سوال آپ کے رہ جاتے ہیں مجھے یاد دلا دیجئے. میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جاؤں گا. دی میسج اور بہت سارے ایسے عمر سیریز ہے اور بہت سارے ٹائٹلز ہیں، بلکہ انڈیا پاکستان میں تو اب باقاعدہ طور پر کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ جو ارطغرل آتا تھا نا، اس کو بھی دینی سیریز کے نام پر لوگ باجماعت دیکھا کرتے تھے. ایسی صورت میں کیا ان سیریز کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ سب سے بنیادی بات تو یہ کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، نمبر ایک. نمبر دو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بعض ارطغرل وغیرہ میں تو شرکیہ عقائد بھرے پڑے ہوتے ہیں. آپ نے دی میسج کے بارے میں پوچھا ہے، الرسالہ جس کو عربی زبان میں کہا گیا، اور ایک فلم اور بننی جا رہی تھی جس میں سعودی آرٹسٹ بھی شامل تھے جس کا نام تھا محمد رسول اللہ. اور اسی طریقے سے عمر سیریز ہیں، عمر مختار بھی غالباً اسی طرح کی کوئی سیریز ہے. تو اس سلسلے میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی تصاویر بنانا بالاتفاق حرام ہے، جبکہ شیعہ حضرات نے تو بہت ساری تصاویر حضرت علی کی بنائی ہوئی ہیں اور ان کے والد کی بنائی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موجود ہے. بلکہ ایک اگر گوگل کریں گے تو بہت ساری تصویریں آپ کو مل جائیں گی. بہرحال اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اس میں اجماع ہے، اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، ہیئت کبار العلماء، انہوں نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فلم بنائی گئی ہے، یا اس طرح کی حضرت عمر کی شخصیت کے اوپر جو فلم بنی ہے، وہ اس کا دیکھنا، اسلامک فقہ اکیڈمی نے بھی اس بات پر اتفاق ظاہر کیا ہے. میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سماحت الشیخ صالح الفوزان، وہ یہی بیان فرما رہے ہیں. سائل نے یہی پوچھا ہے، رمضان میں خاص طور پر اس طرح کے فتنے عرب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ عرب میں اور ہندوستان اور پاکستان میں اسلام صرف عرب یا تو رمضان ہی میں آتا ہے. تجسيديا عن خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي شخصيات أيضا تمثل دور الصحابة وزوجة عمر. زوجة عمر ایک ایسی فلم بن رہی ہے، ایک ایسا ڈرامہ، ایک ایسی سیریز بنا رہے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی کردار کو ایک فلم ایکٹر دکھائے گا، ان کی شخصیت پر، جو زندگی کے حالات پر گفتگو کرے گا، اور اس میں صحابہ کو بھی دکھایا جائے گا. ظاہر ہے جب عمر فاروق کو دکھا رہے ہو آپ تو صحابہ کو بھی دکھاؤ گے، اور ان کی بیوی کو بھی ظاہر کیا جائے گا جو کہ ایک ناچنے اور گانے والی مصر کی عورت ہوگی. وما حكم مشاهدة هذه التمثيليات؟ تو ایسے ڈراموں کا دیکھنا کیا حکم ہے اس کا؟ وهل من توجيه لأصحاب الفضيلة العلماء حول ذلك؟ اور اہل علم کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے؟
أصحاب الفضيلة العلماء أصدروا قرارات. یہاں سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے انہوں نے فقہ اکیڈمی ہو یا ندوۃ العالم الاسلامی ہو یا رابطۃ العالم الاسلامی ہو یا دنیا کے بہت سارے علماء نے، تمام علماء نے بمنع هذه المسلسلات اس طرح کی مسلسلات، اس طرح کی سیریز یا ڈراموں کو منع فرمایا ہے دیکھنے سے، فيها تمثيل الصحابة، جس میں فیہا تمثیل الصحابہ، جس میں صحابہ کے کردار ناچ گانے والے، شرابی اور زناکار اور بدکار قسم کے لوگ، بعض تو ایسے ہیں کہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ عمر فاروق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپناتے ہیں۔ أصدروا قرارات عن مختلف العالم الإسلامي. مجمع العالم الاسلامی نے بھی اس بات کا اقرار کیا اور انہوں نے بھی ایک فتویٰ ظاہر کیا ہے، ایک فتویٰ صادر کیا ہے۔ والندوات العلمية، ندوات العلمیہ، رابطۃ العالم الاسلامی ہو یا ورلڈ مسلم لیگ ہو، أصدروا قرارات بمنع هذا. اس طرح کی فلموں کو دیکھنے کے لیے بلکہ بنانے کے لیے منع کیا گیا۔ ولكن هؤلاء المحترفون لیکن یہ لوگ جو اس طرح کی فلمیں بنا رہے ہیں، يدخل فيهم من المبتدعة ويدخل فيهم، چونکہ اس فلم انڈسٹری میں دین دھرم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کا مقصد تو پیسے کمانا ہوتا ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستانی انڈسٹری یا پاکستانی انڈسٹری ہر وہ کام کرتے ہیں جو کہ شریعت کا ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا۔ آپ شاہ رخ خان کو دیکھ لیجئے، سلمان خان کو دیکھ لیجئے، بتوں کے سامنے پڑے رہتے ہیں دن بھر رات بھر۔ ممن يبغضون الصحابة، تو یہ تو ہمارے جو مصر کے لوگ ہیں یا سعودی عرب کے اداکار ہیں، اگر کوئی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ يبغضون الصحابة، اور صحابہ کی زندگی اور شخصیات کو آپ ظاہر کر رہے ہیں، ان لوگوں کی شکلیں بنا کر آپ ایک ایسے بدکار اور فحاش اور زانی اور زانیہ کو دکھا رہے ہیں جو کہ اصل زندگی میں وہ ناچنے گانے والی ہے۔ يريدون أن يسترزقوا بهذه المسلسلات. وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ بس ہم کسی طریقے سے مال بٹور لیں اور کچھ نہیں ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اجاگر کریں۔ اگر زندگی کو اجاگر کرنا مقصد ہوتا تو ان کی ودا قطع اور ان کی زندگیوں پر بہت اثر پڑ چکا ہوتا۔ ولا عليهم من التحليل والتحريم. ان کے دماغ میں تحریم اور تحلیل کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ هؤلاء حسيبهم الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يجوز للمسلم أن يرضى بها. ان کو تو اللہ رب العالمین ان سے حساب لے گا۔ انہوں نے جو سماج کے اندر برائیاں پھیلائی ہیں اور معاشرے کو ایک ایسا مواد دیا ہے جو کہ صحابہ کی شایع نشان نہیں ہے، ولا أن نشاهدها. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کریں اور ان فلموں اور ان ڈراموں کو دیکھیں۔ اعلم أنها حرام. اس طرح کے فلموں کو دیکھنا حرام ہے، لا يجوز للشاهدة. لا يجوز لشاہدہ۔ اس طرح شاهدة أقر الباطل. یہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے باطل کو پسند کیا ہے اور اس نے باطل کو سراہا ہے۔ اقل شیء تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ اپنے چینل پر بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی وجہ سے اس کو سپورٹ، ایک ویو مل رہا ہے۔ جو لوگ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور ہمیں بھی ملے گا۔ لیکن وہ لوگ جو کہ گمراہ کن چیزیں دیکھ رہے ہیں، انہیں اس کو سپورٹ کرنے کا گناہ ضرور ملے گا اور اللہ کے یہاں یہ سب لوگ حساب دیں گے۔ ہمارے یہاں تو مجھے یاد آیا جب میں بچپن چھوٹا سا تھا نا، تقریباً آج سے 40-45 سال پہلے کی بات ہے، ایک فلم آئی تھی غریب نواز۔ آپ یقین کیجئے میں نے وہ فلم دیکھی تھی اور اس فلم میں جو ایک سین تھا کہ وہ غریب نواز نام تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، بہرحال 45 سال پرانی فلم ہے، تو وہ
جب وہ آتا تھا نا منظر کعبۃ اللہ کے لیے ایک حاجی دکھایا کہ وہ حج کے لیے جاتا ہے تو لوگ ایسے ریزگاریاں پھینکتے تھے، پیسے پھینکتے تھے، اعوذ باللہ. تو یہ اور بہت نوٹ وہاں پر پڑے ہوئے ملتے تھے. تو بہرحال یہ جائز نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ تو الرسالہ ہو، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے جس زمانے میں مصر نے ایک پروجیکٹ بنایا تھا کہ ہم اس کو نشر کریں گے اور ایک فلم بنائیں گے، تو شیخ عبدالعزیز بن باز نے ازہر کے جو مفتی ہوا کرتے تھے عبدالحلیم محمود، ان کو ایک خط لکھا تھا شیخ محمود شیخ الجامع الازہر کو. عبدالحلیم محمود شیخ الجامع الازہر، ان کو کہا تھا کہ اس طرح کی گمراہی نہ پھیلنے دے، مصر میں آپ کو فتویٰ صادر کریں کہ یہ حرام ہے. اور سعودی عرب نے الحمدللہ صحیح وقت پر توجیہ یا صحیح وقت پر رہنمائی یہاں کے علماء کرتے رہتے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے چینل کے ویور سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاویات سن کر مستفید بھی ہوتے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي